اس نے اپنے تیر کو تفنگ کو رکھ دیا and sit down to behind and his رتھ, اپنے رتھ کے اپنے گاڑی کے سواری کے پیچھے حصے میں جا کر بیٹھ جاتا. تبھی وہاں پر فوراً شری کرشن جی آتے. کرشن جی کون؟ شری وشنو کے 8ویں اوتار آ کر کہتے ہیں اے ارجن ایو مکتوا ارجنا, کیا تمہیں مکتی مل جائے گی؟ کیا تم اپنے ہتھیار کو رکھ کر بیٹھ گئے؟ تم ان سے مقابلہ نہیں کرو گے, تم ان سے لڑائی نہیں کرو گے. تم کو کس نے یہ مشورہ دیا؟ تم کو کس نے یہ بات سمجھائی؟ تم کو میدان میں آنا ہوگا. اور کہا کتستوا کشملدم وشمے سمپستتم اناریہ جشتم سورگیم کیرتی کرمجنہ. اے ارجن, اگر تم سورگ چاہتے ہو, اگر تم مکتی چاہتے ہو تو تمہیں مقابلہ کرنا ہوگا, تمہیں لڑائی کرنی ہوگی. اور بزدل مت بنو. کلیبیم اسمگمہا, کلیبیم اسمگمہا پارتھ نیتتوی پدیے تھے اور شدرم ہردے دور بلیم. طاقتور بنو, بزدلی کو اٹھا کر پھینک دو. کون کہہ رہا ہے؟ پرماتما کہہ رہا ہے. ہم اگر اعتراض کرنے لگے کہ شریمد بھگوت گیتا میں وشنو کے 8ویں اوتار کرشن جی نے جنگ کے لیے للکارا ہے ارجن کو, تو کیا جواب دو گے آج تک والو؟ کیا جواب دو گے وسیم نظمی؟ اگر تم کو قرآن کریم کے آیات جہاد, آیات قتال کے اوپر تم سپریم کورٹ میں یاچکا داخل کرتے ہو تو شریمد بھگوت گیتا کو کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ شریمد بھگوت گیتا کے پہلی آیت اور پہلے ادھیائے کے پہلے منتر کے اندر پہلے سے لے کر 5 منتر تک لگاتار یہاں سے دھرم چھیترے کرو چھیترے سمویتا یوتسوہ مامکا پانڈوا چے کم کروت سنجیہ ایو مکتوا ارجنا سنکھیورتو پستوپواوشت وسرجہ شرم چاپم شوکسم وگنمانسا کتستوا کشملدم وشمے سمپستتم اناریہ جشتم کیرتی کرمجنہ اناریہ جشتم سورگیم کیرتی کرمجنہ کلیبیم ماسمگمہ نیتتوی پدیتے پارتھ نیتتوی پدیتے ہردے دور شدرم ہردے دور بلیم. اٹھاؤ ان منتروں کو, دیکھو یہ تمہارے پردادا, تمہارے لکر دادا, تمہارے پوروج نے اگر نہیں پڑھا ہے تو میں تم کو بتاتا ہوں تینوں شلوک کے اندر جنگ کی بات کہی گئی. اگر قرآن پر تمہارے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ان شلوک کے اوپر تمہاری زبان کیوں خاموش ہے؟ کیوں نہیں سپریم کورٹ میں یاچکا داخل کرتے؟ لیکن نہیں, تم جانتے ہو اگر ہم گیتا کے اوپر آبجیکشن کریں گے تو بھی میرا گلا کاٹ دیا جائے گا. جانتے ہیں تمہاری بے وقوفی کو, ہم بھی جانتے ہیں جواب دینا. انہوں نے کیا کہا کہ نہیں, محمد الرسول اللہ نے 11 شادیاں کی. کیوں کی؟ نوز باللہ محمد ایسے تھے. ایک لفظ بہت بھونڈا استعمال کیا. جو آدمی عورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ عورتوں کے شوقین. انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے. لیکن آپ تو عورتوں کے پیچھے بھاگے نہیں, آپ نے شادی کی. آپ نے شادی کی. محمد رسول اللہ نے 10-11 عورتوں سے آپ نے شادی کی, آپ کے نکاح میں رہی. عورتوں کے شوقین کون ہوتے ہیں؟ جوانی کی عمر میں جو ہوتے, جو وہ ناجائز سمبند ہوتے ہیں, اس کے ناجائز رشتے ہوتے ہیں, اس کو عورتوں کے شوقین بولتے ہیں. آپ نے تو باضابطہ سمانت طور پر نکاح کر کے ان کو سہارا دیا آپ نے. اگر عورت کے شوقین ہوتے تو کنواری لڑکیوں سے آپ شادی کرتے, لیکن نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں, 54 سال تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. پوری جوانی 41 سال معمر عورت کے ساتھ آپ نے بتا دی. کوئی عورت کا شوقین آدمی ایسا کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا. اس کے بعد پھر آپ نے شادی کی. ایک کنواری ازواج مطہرات میں سے ایک کنواری اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ جانتے ہیں کہ ان سے آپ کا نکاح. باقی اور جتنے بھی تھی وہ سب کے سب آپ نے کسی, پھر ان کے علاوہ کوئی اور کنواری عورت نہیں تھی. یہ آپ نے کیوں کی 11 شادی؟ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے وجوہات بتائے, لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ بہت خوبصورت باتیں کہی گئی کہ آپ نے کمزور طبقے کی عورت سے بھی آپ نے نکاح کیا, مالدار عورت سے بھی آپ نے نکاح کیا, اما خدیجہ سے. کنواری سے بھی آپ نے نکاح کیا, گرم مزاج عورت سے بھی آپ نے نکاح کیا, اور آپ نے مالدار بہت زیادہ ہائی فائی خاندان قبیلہ قریش کی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان عورتوں سے.
تاکہ ہر طرح کی جو رشتہ ہو، اگر کسی کا نکاح 40 سال کی عورت سے ہو جائے تو کیسے زندگی بتائے گا وہ دنیا میں؟ تو وہ محمد رسول اللہ کا نکاح اما خدیجہ کے ساتھ دیکھ لے، کیونکہ اما خدیجہ کا نکاح وہ 40 سال کی عمر میں وہ تھی اور محمد رسول اللہ 25 سال کی عمر میں تھے۔ کسی کو دیکھنا ہو تو اس پیٹرن کو دیکھ لے۔ اگر کوئی تیز عورت کسی کی بیوی بن جائے، تیز دماغ ہے، بہت زیادہ گرم مزاج ہے، نہیں برداشت ہوتی ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں، جھگڑا ہو جاتا، تو کیسے زندگی گزارے؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی دیکھ لے محمد کے ساتھ، کیونکہ حضرت حفصہ بہت زیادہ تیز دماغ مطلب بہت گرم مزاج کی تھی، ہوتی ہے، قدرت، فطری چیز ہے یہ، ہم اور آپ اس میں وہ نہیں کر سکتے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ ہو جانا، شدت آ جانا دماغ میں، تو یہ چیز ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے سے کم عمر اما عائشہ صدیقہ سے آپ نے نکاح کیا۔ اگر کوئی آدمی ہے 40 سال کی اس کی عمر ہے، اگر کسی 10 سال 9 سال 15 سال 12 سال 20 سال کی عورت سے اگر اس کا نکاح ہو جائے تو کیسے زندگی گزارے گا؟ اما عائشہ کے ساتھ اپنی زندگی دیکھ لے، اما عائشہ کے ساتھ زندگی دیکھ لی، یہ مقصد تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کیا ہے، فلاں محمد رسول اللہ تو ایسے تھے، محمد تو ایسے تھے، تو بتاؤ جی گرو جی، محمد نے 11 شادی کی تو آپ کے کان کھڑے ہو گئے۔ ہمارے بھارت کے اندر میں بہت بڑے راجا بھوپندر سنگھ گزرے پٹیالہ کے، راجا بھوپندر سنگھ کی بیوی کتنی تھی رضوی صاحب؟ راجا بھوپندر سنگھ کی بیوی 305 بیوی تھی، 305۔ اب بیوی صرف 5 ان میں سے بنی تھی، باقی 300 داسی تھی، داسی جنہیں آج کی زبان میں رکھیل بولتے ہیں۔ اور ایسا یاش راجا تھا وہ، اور بہت پہلے نہیں گزرا ہے، بلکہ راجا راجندر پرساد جو بھارت کے سب سے پہلے راشٹرپتی بنے، تو راشٹرپتی بھون سے لے کر پارلیمنٹ تک جو گئے تھے جس بگی میں، جس بیل گاڑی پہ، وہ بیل گاڑی اسی راجا بھوپندر سنگھ کا تھا۔ اتنے بڑے عیاش تھے کہ پورے دنیا کے سرجری کرنے والے ڈاکٹر، میڈیکل کے ڈاکٹر، پروفیسر، ویگیانک کو اپنے پاس رکھتے تھے۔ اگر ان کو کسی عورت کی شکل، ان کو الگ الگ شکلیں چاہیے، الگ الگ شکل کی عورت چاہیے، حبشی شکل کی چاہیے، بڑی آنکھیں والی چاہیے، موٹے ہونٹ والی چاہیے، پتلی ہونٹ والی چاہیے، ناک ایسی ہونی چاہیے، تو کیا کرتا تھا وہ پلاسٹک کی سرجری کرواتا تھا کہ یہ عورت ہم کو یاجوج ماجوج قوم کی طرح دکھنی، یہ عورت ہم کو چائنا کی عورت کی طرح دکھنی۔ یعنی اتنا بڑا شوقین کون؟ راجا بھوپندر سنگھ۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو دیوان داس جرمنی اٹھاؤ، اس کتاب کا نام میں بول رہا ہوں، کوئی قصہ کہانی نہیں بتا رہا ہوں۔ راجا بھوپندر سنگھ کی تاریخ، ہسٹری، دیوان داس جرمنی میں لکھی ہوئی، 305 بیوی، اور پوری دنیا کے سرجریز کرنے والے، سرجری پلاسٹک سرجریز کو، ڈاکٹرز کو بلایا ہوا تھا اپنے پاس میں، اپنے من کی عورت چاہیے تھا اس کو۔ کیوں نہیں لکھے ان کے اوپر؟ کیوں نہیں کہا اس کو تو نہیں کہو گے، کیونکہ اگر بولو گے تو سکھ بھائی تم کو زندہ گاڑ دیں گے زمین میں، وہ تو چھوڑو۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میزورم کے اندر، میانمار کے قریب میزورم، 94 بیوی کا ایک مکھیا مرا، جس وقت مرا تھا اس کی موت ہوئی تھی، اس کی بیوی اس وقت میں 94 بیوی، 94 بیوی تھی۔ ابھی بہت پہلے کی بات نہیں، 1-2 سال پہلے کی بات۔ بیٹے اس کے 64، بیٹی اس کی 40، ایک کم 40 بیٹی، اور اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے وہ اپنے گھر میں اسکول بنایا ہوا تھا۔ ابھی مرا وہ، 94 بیوی تھی۔ اس کو کیوں نہیں بولے عورت کے شوقین؟ اس کو چھوڑیے، ہمارے شری رام چندر جی کے ابا شری راجا دشرتھ جی، وہ بھی 3 شادی کیے، تو ان کو کیوں نہیں بولے جی آپ عورتوں کے شوقین؟ وہ چھوڑیے، ان سے اور تھوڑا سا اور قریب آ جائیے۔ شری رام شری کرشن جی 1600 یعنی 1623 بیوی ان کی تھی، ان کو کیوں نہیں بولے آپ؟ ان کو بھی بولو، ان کو بھی چھوڑو جی۔ ایک ایگزامپل ایسا دیتا ہوں، آپ کو خود تعجب ہوگا، وہ ایگزامپل یہ ہے بھاگوت پران کا۔ بھاگوت پران میں ایک راجا کا نام آیا ہے، اس راجا کا نام ہے راجا چترکیتو۔ بھاگوت پران ایسی ویسی کتاب نہیں،
دیوان داس جرمنی، یہ تو بات کی لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن پران ویدوں کے بعد پران کی باری آتی، اس پران میں لکھا ہے کیا؟ راجا چترکیتو کے 1 کروڑ بیوی تھی، 1 کروڑ، 1 لاکھ نہیں، 1,000 نہیں، 50 لاکھ نہیں، 60 لاکھ 70 لاکھ نہیں، 1 کروڑ بیوی تھی راجا چترکیتو کے، ایک بھی بچے نہیں تھے ان کے۔ راجا چترکیتو بہت زیادہ مایوس رہتے تھے، کیا ہو گیا یہ، مجھے سنتان کیوں نہیں ہو رہا، میں آبادی کیوں نہیں بڑھا پا رہا۔ تو انہوں نے بہت زیادہ اس میں تھے، مایوس تھے۔ تو اسی وقت انگرا رشی اوترت ہوئے، انگرا رشی سے کہا پرماتما ہمارے لیے کچھ کیجئے، میرے ایک بھی سنتان نہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا، اپنی بیوی کو، پہلی بیوی کو بلاؤ۔ پہلی بیوی کو بلائے، پہلی اور بڑی بیوی کو بلا کر کے کہا کہ تم کو یہ کرنا یہ کرنا، جب تب ورت کیا، سب کچھ کرنے کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا۔ پران میں لکھا، پران میں تو جھوٹ نہیں لکھا ہوگا، پوچھو نا وہ ڈاسنا میں جن کے ہاتھ میں تم بیٹھ ہوئے ہو، ڈاسنا کیا اس میں نرسنگھانند جی، وہ بھی اناپ شناپ کبھی بکتے رہتے، جیسن تو ویسن میں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا سردار ویسا ہی وزیر ہوتا۔ ایک ہم بولے بھی ایک جگہ کہیں پہ، جیسا فرعون تھا، فرعون بیوقوف تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس سے بڑا بیوقوف اس کا وزیر تھا۔ فرعون اپنے آپ کو کہتا تھا آئی ایم اے گاڈ، میں مکھیا ہوں تمہارا، میں تمہارا پردھان ہوں، سب آدمی کو کہتا تھا، ڈرا کے دھمکا کے رکھتا تھا۔ تو ایک روز گاؤں والے کہے گئے کہ مکھیا جی آپ تو مکھیا جی ہو، اب ہمارے کھیتی میں بارش نہیں ہو رہی ہے، پانی کی ضرورت ہے، کچھ تو کیجئے۔ تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے، کیا کمپلین ہے تمہارا جی پانی کی ضرورت ہے کھیت میں، تمہاری کیا کمپلین ہے جی دھان کے کھیت میں پانی چاہیے، تمہاری کیا شکایت ہے جی دھان کے کھیت میں پانی چاہیے، اچھا جی پانی چاہیے، کوئی بات نہیں، جاؤ کل آنا، رات بھر میں بارش ہو جائے گی۔ جلدی جلدی رات میں اپنے وزیر کو بلایا، وزیر ان کا کون؟ شیطان کو کہا کہ بڑے میاں ابلیس صاحب، میں تو خدا ہوں نقلی اور تم نقلی وزیر ہو، خدائی دعویٰ تو کر دیا، ہم بادل کو کیسے لائیں گے، بارش کیسے کریں گے، اب ہماری خدائی دعویٰ تو فیل ہونے والی۔ انہوں نے کہا سر گھبرائیے مت، میں شیطان ایسے نہ ہوں۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا کہ میں ٹوٹل اپنے چیلے چپاٹے کو بلاؤں گا، سب کو بلا کر کے کہا کہ جاؤ فلاں کے کھیت میں جا کر کے پیشاب کر دو۔ جا کے پیشاب کر دیا اور سب کے کھیت بھر گئے پانی سے۔ اب صبح سارے کسان گئے، جا کر کے دیکھا واہ کھیت ہمارے پانیوں سے فل ہے، یقین ہو گیا کہ واقعتاً یہ خدا ہیں، ہم لوگوں کے مکھیا ہیں، انہی کی آج سے پوجا پرارتھنا شروع کر دیں گے اور یقین کے ساتھ۔ لیکن جیسے دھوپ تیز ہوئی، جب دھوپ تیز ہوتی ہے تو اس میں سے باس آنے لگی، بدبو پیدا ہونے لگی۔ اس کے بعد کسانوں کے ناک میں جب اس کی بدبو پہنچی تو وہ پھر گئے شکایت کرنے کے سر ہمارے خدا پرماتما یہ پانی کہاں کا ہے جو بہت زیادہ بدبو ہو رہی۔ تو اب وہ ڈپلیکیٹ خدا انہوں نے کہا کہ اچھا گڑبڑی ہو گئی ہوگی، کسی نالی والی کا پانی لا کر کے فرشتوں نے ڈالا ہوگا ہمارا، جاؤ ابھی میں کمپلین تم لوگوں کا لکھ لیتا ہوں۔ گئے اس رات کو بلایا، پھر ایک رات کو بلایا شیطان کو، کہا کہ ارے کم بخت یہ کیسے تم نے بارش کروایا جس کی وجہ سے بدبو آ رہی، ہماری تو پول کھلنے والی۔ تب شیطان کیا کہتا ہے، جہاں تم جیسا ڈپلیکیٹ خدا ہو اور مجھ جیسا ڈپلیکیٹ وزیر ہو، ہوم منسٹر ہو، تو وہاں پر پیشاب کی بارش نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ من و سلوا کی بارش ہوگی۔ تو وہی چیز، یہ دونوں ایک ہی چٹے بٹے تھے، نرسنگھانند جی اور وسیم صاحب بھی، دونوں کے دونوں کچھ دیکھیں گے نہیں جناب، بس اناپ شناپ، ہمیں پاپولرٹی کہاں سے مل جائے، ہمیں کوریج کہاں سے مل جائے، بہت آسان مانتے قرآن کو، بہت آسان مانتے احادیث مبارکہ کو، بہت آسان مانتے محمد رسول اللہ کی پوتر زندگی کو۔ لاکھ کوششیں کر لو بدنام کرنے کی، لاکھ کوششیں کر لو قرآن کو مٹانے کی، لاکھ کوششیں کر لو شریعت کو بدنام کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک لفظوں میں بیان کر دیا، وما ربک بظلام للعبید، رب ذوالجلال اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، رب ذوالجلال ظالم نہیں ہے،
اس کا ایک ایک حکم کے اندر رب ذوالجلال کے ایک ایک حکم کے اندر حکمت بھری ہوئی. محمد الرسول اللہ نے نبی کو بھیجا تو ناحق کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ آپ علیہ السلام نے اگر جنگ بھی لڑی ہے، جنگ احد، جنگ بدر، جنگ احد، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، جنگ موتا، آپ دیکھ لیجئے آپ علیہ السلام نے مدینہ المنورہ سے مکہ فتح کرنے چلے، تب بھی آپ نے کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہیں کی. ذرا تاریخ بتا دو ان لوگوں کو، کان کھول کھول کر کے ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور جتنا زیادہ ہو سکے جو آدمی ہمارے نبی پر جن مدعوں کو لے کر کے اعتراضات کرتے ہیں، ان مدعوں کو پڑھنے کی اور ان کے اوپر بیانات کرنے کی زیادہ سخت ضرورت ہے. ہمیں جب ان کے سمجھ میں جب کوئی بات نہیں آتی ہے تو یہ اعتراض کرتے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان کے اعتراض کو لے کر لوگوں کے سامنے میں بالکل کلیئر کر کے اس مسئلے کو سمجھانا تاکہ غلط فہمی ہٹ جائے ان کو دل و دماغ سے. ایک نوجوان کہتا ہے کہ مولانا وسیم رضوی تو بہت بڑا پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، وسیم رضوی تو ڈاکٹر آف فلسفی ہے. ہم نے کہا کہ ڈاکٹر آف فلسفی نہیں ہے، وہ ڈاکٹر آف چمچا ہے، ڈاکٹر آف غلام ہے. وہ غلامی کرنے کی ڈاکٹری کر رکھی ہے اس نے، اس لیے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس نے پلیٹ فارم ایسا چنا. وہ آدمی، وہ نوجوان بہکنے لگا. اس لیے میرے نوجوانوں، یہ سب سے پہلے اسٹیپ پر تو یہ مانو کہ یہ آدمی، یہ بندہ مسلمان نہیں، بلکہ اس نے تو وصیت کر ڈالی، میں مروں تو میری لاش کو آپ جلا کر بھسم کر دینا، میری لاش کو آپ جلانا، بلکہ ہندو ریتی رواج کے مطابق ہماری لاش کو جلا کر راکھ کر دینا. کیوں؟ اس کی بیوی چھوڑ کر اس کو چلی گئی، اس کا بیٹا اس کو چھوڑ کر چلا گیا، اس کے بھائیوں نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے. اسی لیے بھارت کے نوجوانوں، میرے مسلمانوں، اگر آپ ان کے بیانات سے متاثر ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے پوتر نبی کے اوپر آپ کو شک ہوتا ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ آپ کے ایمان کی کمزور ہونے کی دلیل اور علامت ہے. اللہ نے جب قرآن نازل کر دیا، اللہ نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ دین تام ہے، یہ دین مکمل ہے، اس کے احکامات میں کوئی کمی نہیں. محمد آخری نبی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے نبی کے بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. I am the last prophet, there will be no prophet after me. ان بخاری شریف کے اندر یہ بات کہی گئی. اور نیچے قرآن کریم میں ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد آخری نبی ہے، سلسلے نبوت کو ختم کرنے والے ہیں. اب کوئی اس دنیا کے اندر کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آ سکتا. قرآن میں جو فرمان ہے وہ فرمان پر عمل کرو. اگر زندگی تمہاری سدھر نہ جائے تو آپ مجھے قبر سے اٹھا کر کہنا کہ مولانا عبداللہ میری زندگی قرآن و شریعت کے مطابق میں گزار رہا ہوں، تب بھی میں پریشان ہوں، تب بھی میں دقت اور پریشانی کے اندر ہوں. میں مانتا ہوں وقتی طور پر آپ پریشان ہو سکتے، لیکن انشاءاللہ اس دنیا میں آپ عزت دار کے حقدار ہیں، عزت کے حقدار ہیں، اور مرنے کے بعد آپ کی کامیابی قدم چومے گی. من اطاع اللہ ورسولہ فقد فاز، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے، قرآن کو حدیث کو مانے گا، فقد فاز، یقیناً وہ انسان کامیاب ہو گیا. فقد، قد عربی ورڈ ہے، ماضی میں جب استعمال ہوتا ہے، پاسٹ میں جب استعمال ہوتا ہے تو یقین کا معنی دیتا ہے. یقیناً آپ کامیاب ہو گئے، یعنی آپ اللہ کو اور اس کے رسول کو مانو گے تو یقیناً آپ جیسے کامیاب انسان ہو جاتا ہے. تو آپ نے اگر محمد کو اور اللہ کو ان کے مطابق آپ نے زندگی گزاری تو یقیناً آپ اس دنیا کے اندر کامیاب ہے. یہ میں نے کہتا ہوں، اپنے گھر کی لکھی ہوئی روایات نہیں، بخاری کی روایات ہے، قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اپنے بچوں کو اتنا پڑھاؤ، اپنے بچوں کو اتنا تعلیم دو تاکہ آپ کے اسلام پر، آپ کے شریعت پر، آپ کے عقیدے کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈالے تو آپ کا بچہ ببانگے دہل دو ٹوک لفظوں میں وسیم رضوی جیسا ملعون کو منہ توڑ جواب دے. آؤ کس فیلڈ میں آ کر بحث کرنا چاہتے ہو، کس میدان میں آ کر مقابلہ کرنا چاہتے ہو. 11 شادی کی وجہ سے تم نے بدنام کیا تو ایک کروڑ شادی کرنے والے کو کیا کہو گے؟ یہ دلیل ہے بھاگوت پران کا. اور 100 300 305 بیوی والے راجہ بھوپندر سنگھ کو کیا کہو گے؟ دلیل ہے دیوان داس جرمنی. ہم نے پڑھا ہے تو ہم دلیل لے سکتے ہیں. سپریم کورٹ کی ضرورت پڑے
گی تو وہاں پر بھی جا کر دلیل پیش کریں گے کہ نبی نے اگر 11 شادی کی تو اس سے پہلے بھی لوگوں نے شادیاں کی ہے. خود بھارت کے اندر 1955 سے پہلے انلمیٹڈ شادی کر سکتا تھا آدمی. ہمارے بھارت میں 1955 میں جب ہندو میرج ایکٹ بنا اس سے پہلے کئی شادیاں کر سکتا تھا. بھارت کا ہندو ہو کہ مسلمان ہو کوئی بھی ہو. اسلام میں تو 4 کی پرمیشن ہے. اگر آپ سب کے ساتھ ضرورت ہے, سب کے ساتھ میل جل کر کے آپ اگر رہنا چاہتے, آپ آگے بڑھنا چاہتے تو 4 کی پرمیشن. لیکن ہندو میرج ایکٹ 1955 سے پہلے جو قانون بھارت کا سنویدھان بنا تھا اس میں اگر کوئی ہندوستانی 100 بیوی رکھنا چاہے, شادی کرنا چاہے تو کر سکتا تھا. قانوناً جرم نہیں تھا. وہ ہمارے بھارت کے سنویدھان میں خود لکھا تھا. میرے بھائی یہ وقت بہت ہو چکا ہے. ان دا اینڈ اخیر کے اندر میں آپ کو یہی ایک پیغام دوں گا کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں. ضروری ہے. ہم اگر اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے تو مدرسہ بھی آباد ہوگا اور ہماری آنے والی جو نسل ہوں گی وہ گونگی نہیں ہوگی. بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو کچھ بولے گا. بچہ اگر جاہل ہوگا, اگر صرف موبائلوں کے اندر اپنی زندگی ٹائم پاس کرے گا تو پھر وہ بچہ گونگا ہوگا. صرف کان تو ہوں گے اس کے گانا سننے کے لیے, لیکن بچہ بول نہیں پائے گا, ہمارا اور آپ کا بچہ. اسی لیے ادھر سے گزارش بھی ہے کہ ادارہ چلانے کے لیے جبرائیل امین تو نہیں آئیں گے.